ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا تھا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ اس کے بعد سن 9 ہجری میں ایک اور واقعہ پیش آیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کے ساتھ، عائلی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اور اس واقعے نے بھی مدینہ میں صحابہ کرام کو ایک مرتبہ ہلا کے رکھ دیا، اور بہت سے اسباق اور بہت سی نئی جہتیں ایک میرڈ لائف کی، ایک میرٹل لائف کی، کمپرومائزز کی، فلیکسیبلٹی کی ہمیں سکھا گیا۔ اس کو واقعہ ایلا کہتے ہیں، اور ایلا کا لغوی معنی ہے قسم کھا لینا، اور شرعاً ایلا کہتے ہیں کہ شوہر قسم کھا لے کہ ایک خاص مدت تک اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھے گا، اور اس کی جو مدت ہے میکسیمم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مہینے مقرر کی ہے۔ اس کے بعد شوہر یا تو تعلقات قائم کرے گا یا پھر طلاق دے گا اور فارغ کرے گا، تاکہ وہ لٹکی ہوئی نہ رہے کہ نہ وہ میرڈ ہے اور نہ ہی ان میرڈ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھائی اپنی بیویوں سے سپریشن کی، ایلا کی، وہ 1 مہینے تک کی تھی۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی، اور انہی دنوں آپ کے پاؤں میں موچ بھی آ گئی تھی، اور آپ ایک بالا خانے میں 29 دن تک ٹھہرے رہے، اور پھر اترے تو لوگوں نے پوچھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، تو ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ اب ایلا کی وجہ کیا تھی؟ تو اس میں بہت سے آراء ہیں، لیکن جو سب سے ٹھوس رائے ہے وہ یہی ہے کہ ازواج مطہرات نے جب دیکھا کہ فتوحات کی وجہ سے مسلمانوں میں فراوانی بھی آ رہی ہے، دوسرے گھروں میں بھی فراوانی آ رہی ہے، تو انہوں نے نان نفقہ میں اضافہ کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ طبعاً خود سادگی پسند تھے تو آپ کو یہ مطالبہ ناگوار گزرا۔ حالانکہ مطالبہ کوئی ایسا غلط نہیں تھا، وہ کوئی آؤٹ آف پروپورشن کچھ نہیں مانگ رہی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس منصب پہ فائز تھے اور جو زہد اور تقویٰ آپ اپنے گھر والوں کے لیے پسند فرماتے تھے، آپ کو اس کے وہ بات خلاف لگی۔ آپ دیکھیے نا کہ اسی طرح کی بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، یعنی کتنی ہی جینوئن ان کی بات تھی کہ وہ کام کرتے کرتے تھک گئیں، چھوٹے چھوٹے بچے، خود ینگ، اور اتنا کام کہ چکی پیسنا، اس طرح کے فزیکل کام ہم تو امیجن ہی نہیں کر سکتے جس طرح کے وہ کرتی تھیں۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ایک غلام یا ایک ہیلپر جو ہے وہ مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اور حالانکہ وہ بھی ڈیمانڈ کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں تھی اور ان کو مل سکتا تھا، ان کو وہ انٹائٹلڈ بھی تھیں، اور اسی طرح سے ازواج مطہرات بھی انٹائٹلڈ بھی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی اگزامپل ایسی سیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تشریف لائے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی، تو انہیں اجازت مل گئی،
اس وقت آپ کے حجرہ مبارک کے دروازے پر کافی صحابہ کرام پہلے سے جمع تھے۔ اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی اندر حاضر ہونے کی تو انہیں بھی اجازت مل گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش بیٹھے تھے، اور آپ کے پاس آپ کی ازواج مطہرات بھی موجود تھیں، اور صورتحال کچھ ایسی خوشگوار معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ کوئی ایسی بات کہوں کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑیں، اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میری بیوی بنت خارجہ مجھ سے نفقے کا سوال کرے تو میں تو اس کی گردن دبا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کے موتیوں جیسے خوبصورت دانت واضح ہو گئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیویاں جنہیں تم دیکھ رہے ہو میرے ارد گرد، یہ بھی نفقہ مانگنے ہی کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ تو آپ کا یہ فرمان سن کر تو ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ اصل ماحول میں جو ایک ناگواری آئی ہوئی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ تو دونوں اٹھ کر اپنی اپنی بیٹیوں کو سمجھانے لگے، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس عمر رضی اللہ عنہ گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی اپنی بیٹی سے کہا، اور کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز مانگ رہی ہو جو آپ کے پاس موجود ہی نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1 مہینے کا ازواج مطہرات کے ساتھ بائیکاٹ کیا، جسے ایلا کہا جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھیں سورۃ الاحزاب کی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا ازواج مطہرات۔ اس انٹرونشن کے بعد ازواج مطہرات نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی منتخب کر لیا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ جنتی قرار دے دیا اور پاک صاف قرار دے دیا۔ اور سورہ احزاب آیت 28-29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، کوئی ہارڈ فیلنگز نہیں ہوں گی، اور کچھ دے دلا بھی دوں گا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو بلا شبہ اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب سے پہلے سیدہ عائشہ کو سنائیں، اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات کہنے لگا ہوں، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کیے بغیر جلدی سے جواب دو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی؟ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں، مجھے ان کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی باقی بیویوں کو میرا انتخاب نہ بتائیے گا۔ یہ ایک ہیومن نیچر ہے نا، ان کا یہ تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، جس نے جو کہنا ہے خود سے کہیں، میرے اگزامپل نہ سیٹ ہو ان کے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے بھی مجھ سے تمہارے اختیار کے بارے میں پوچھا تو میں ضرور بتاؤں گا۔ مجھے اللہ نے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، آسانی کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات باقی ازواج مطہرات کو بھی سنائیں، اور سب نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دی، اور یہ 9 بیویاں تھیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں۔ اور یہی سب سے زیادہ مضبوط اور راجح ایک واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا۔ دوسری ایک اور وجہ یہ شہد والا واقعہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے گھر ذرا سا زیادہ دیر ٹھہرنے لگ گئے، تو سیدہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ پلان بنایا کہ زینب رضی اللہ عنہ کے گھر کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ پسند تھا تو وہ شہد کا شربت پیتے اور وہاں پہ ذرا زیادہ دیر ٹھہرتے۔ تو ان دونوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ تو یہ ایک پھول ہوتا تھا، بوٹی تھی، جسے شہد کی مکھی جب رس چوستی تھی تو اس میں ایک خاص سمیل پیدا ہو جاتی تھی۔ تو جب انہوں نے دونوں نے ہی الگ الگ یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت ہی نفیس طبیعت تھے اور آپ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے منہ سے کوئی سمیل آئے،
تو جو دوسروں کو ناگوار گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ پینے کی قسم کھا لی، اور یہی وہ بات ہے، بعض مفسرین نے یہی لکھا ہے اور سیرت نگاروں نے، کہ یہی وہ بات ہے کہ جو انہوں نے سیدہ حفصہ کو بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا تھا کہ کسی سے نہ کہنا، لیکن سیدہ حفصہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتا دی، سہیلیاں تھیں نا دونوں بڑی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم نازل فرمائی کہ اے نبی آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اللہ خوب بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، قسم کا کفارہ دیں اور شہد کا شربت بے شک پئیں، اور اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چھپا کر کہی، پھر جب اس بیوی نے دوسری کو بتا دی اور اللہ نے وہ گفتگو نبی پر ظاہر کر دی، تو نبی نے اس میں سے کچھ بیوی کو جتائی اور کچھ سے اعراض کیا، یعنی فیس سیونگ کے لیے بہت زیادہ ایک جیسے کوئی بات رب ان کرنا ہوتا ہے کسی کے منہ کے اوپر، وہ بھی ایک بد اخلاقی کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان اپنی کوئی عذر بتا رہا ہے، یا اس کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے تو اس کو شرمندگی ہونی ہے، تو اس کے منہ پر اتنا وہ بات جو ہے وہ نہیں کہہ دینی چاہیے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر جب نبی نے اسے وہ راز فاش کرنے کی بات بتائی تو وہ کہنے لگی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے دوسری کو بتا دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوب جاننے والے خوب باخبر نے خبر دی ہے، یعنی اللہ نے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں، یعنی کچھ دیر کے لیے یہ ایک کجی سی تمہارے دلوں میں آئی ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں جب بھی ہم بات کریں تو ہمارا لہجہ، ہمارے الفاظ کا چناؤ انتہائی مؤدبانہ ہونا چاہیے۔ اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ خود اس کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور صالح مومن اور ان کے بعد تمام فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب ان کو تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے دے، مسلمان، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار، شوہر دیدہ اور کنواریاں۔ تو یہ جو دونوں واقعات ہیں، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ الگ الگ واقعات ہیں، اور یہ واقعات آیات تحریم کے نزول کا سبب ہیں، اور اللہ عالم کہ یہ واقعہ ایلا کا سبب ہے یا نہیں، زیادہ راجح جو ہے وہ پہلا والا واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اب صحیح بخاری میں اس واقعے کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میری ایک عرصے سے خواہش تھی کہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون سی 2 بیویاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی یہ آیات نازل کی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ یوں ہوا کہ میں حج پر ان کے ساتھ تھا، اور وہ قضائے حاجت کے لیے راستے سے ایک طرف کو ہٹے تو میں بھی پانی کا مشکیزہ لے کر ان کے ساتھ چل دیا، اور جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر مشکیزے سے پانی ڈالا، وضو کروایا، اور ساتھ میں نے عرض کی کہ امیر المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے وہ کون سی 2 خواتین ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی کہ تمہارے دل حق سے کچھ ہٹ گئے ہیں؟ تو عمر فاروق نے فرمایا ابن عباس تم پر تعجب ہے، یعنی تمہیں نہیں پتہ؟ وہ عائشہ اور حفصہ تھیں۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا، اور فرمایا کہ میں اور میرا ایک انصاری ہمسایہ بنو امیہ بن زید کے محلے میں رہتے تھے، اور یہ قبیلہ جو ہے یہ اوالی مدینہ یعنی مدینہ کے سبربز میں تھا، اور ہم باری باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور جس دن میں آتا جو میں سیکھتا وہ اپنے ساتھی کو بتاتا، اور وہ آتا تو مجھے آ کر بتاتا سارے دن کی سرگزشت۔ اور ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں کو ذرا دبا کے رکھا کرتے تھے، لیکن انصار میں جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی عورتیں غالب ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی ہماری عورتیں بھی ذرا انہی کے طور طریقے اختیار کرنے لگیں۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے فوراً مجھے جواب دیا، اور اس کی یہ بات مجھے بری لگی،
تو اس نے کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات کا جواب دیا ہے تو تمہیں کیوں برا لگا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں، اور کوئی کوئی تو سارا سارا دن آپ سے روٹھی رہتی ہے، بات نہیں کرتی۔ یعنی کتنا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک ایذا کا باعث تھا نا۔ تو مجھے اس بات سے بہت گھبراہٹ ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو میں نے دل میں کہا کہ ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہے تو وہ تو بہت خسارے میں ہے۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور حفصہ کے پاس آیا اور کہا کہ حفصہ، کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ کوئی دن سے لے کر رات تک تم میں سے اللہ کے رسول سے روٹھی رہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو میں نے کہا وہ تو نامراد ہوئی اور خسارے میں پڑ گئی۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے باعث اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے ناراض ہو جائے؟ اور پھر میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چیزیں نہ مانگا کرو، اور آپ کو جواب بھی نہ دیا کرو، اور آپ سے خفا بھی نہ ہوا کرو۔ کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لیا کرو، اور یہ بات بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ تمہاری سوکن تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ لاڈلی ہے۔ مراد یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا خوبصورت بھی زیادہ ہیں، لاڈلی بھی زیادہ ہیں۔ شی کین گیٹ اوے with things that you can not۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ جو عائشہ کرتی ہیں، عائشہ جس چیز کو پل آف کر لیتی ہیں وہی تم بھی کر سکو گی۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اب ابن عباس کو یہ بھی بتایا کہ ان دنوں ہمیں یہ ہوتا تھا کہ غسانی کسی بھی وقت چڑھ آ سکتے ہیں، یعنی وہ جو عرب کرسچنز تھے جن کے لیے پھر یہ غزوہ تبوک بھی ہوا، اور وہ روم کے ساتھ کیونکہ وہ لوگ بہت الائیڈ یہ رہتے تھے، اور غزوہ موتا بھی ہوا تھا، اس میں بھی یہ تھے۔ تو ایک دن زور سے میرے پڑوسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی باری تھی مسجد نبوی جانے کی۔ میں نکلا گھبرا کر، تو اس نے کہا بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ غسانی چڑھائے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، واقعہ اس سے بھی بڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تو میں نے کہا کہ برباد ہو گئی حفصہ، اور میں پہلے ہی خیال کرتا تھا کہ عنقریب ایسا ہو جائے گا۔ اور میں نے اپنے کپڑے پہنے اور فجر کی نماز میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں تشریف لے گئے اور وہاں تنہا بیٹھ گئے، اور میں سیدہ حفصہ کے پاس آیا تو وہ رو رہی تھیں۔ تو میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں اس انجام سے آگاہ نہیں کیا تھا؟ کیا تمہیں اللہ کے رسول نے طلاق دے دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر میں باہر نکلا اور مسجد میں ممبر کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہاں کچھ صحابہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو میں بھی تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا، لیکن پھر وہ جو ایک پریشانی اور انگزائٹی تھی وہ اتنی غالب آئی کہ میں بالا خانے کی طرف گیا، اور آپ کا ایک سیاہ فام غلام، اور غالباً یہ بلال رضی اللہ عنہ ہیں، تو ان سے کہا کہ عمر کے لیے اجازت طلب کرو۔ وہ اندر گیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور کہا میں نے ان سے آپ کا ذکر کیا ہے لیکن وہ خاموش رہے ہیں۔ پھر میں صحابہ کے پاس آ کے بیٹھا، پھر میں بے چین ہوا، پھر میں واپس گیا بالا خانے کی طرف، پھر میں نے غلام سے کہا، دوبارہ بھی وہ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے ذکر کیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں۔ خیر تھرڈ ٹائم بھی یہی ہوا، اور میں واپس آ رہا تھا تو غلام نے پیچھے سے مجھے آواز دی اور کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے۔ اور یہ سن کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ جو انسان اپنے لیے ایک نرم بستر بھی نہیں لیتا تو اس کو تو پھر ناگوار گزرنا ہے نا اپنی بیویوں کا اس طرح کے مطالبات، چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہوں۔ اور آپ کے جسم اور چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہیں تھا، اور کھجوروں کے پتوں کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر ایسے چھپے ہوئے تھے۔ تو میں نے سلام کیا اور کھڑے کھڑے ہی پوچھا کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا نہیں۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کھڑا کھڑا آپ کا مزاج بھانپ رہا تھا، اور پھر میں نے دل کے بہلاوے کے طور پر کہا کہ یا رسول اللہ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں کو دباؤ میں رکھتے ہیں، اور یہاں انصار جو ہے نا ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ تو میرا اتنا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کیونکہ آپ بیسیکلی تو ایک خوش مزاج انسان تھے نا، زیادہ دیر آپ اپسیٹ تو رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر میں نے عرض کی کہ کاش آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں حفصہ کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا
کہ تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ رکھے کہ تمہاری سوکن زیادہ خوبصورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے، اور میں نے عائشہ کو مراد لیا تھا، تب بھی آپ مسکرا دیے، اور جب میں نے دیکھا کہ ذرا سچویشن لائٹ ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو میں بیٹھ گیا، اور پھر میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا تو مجھے 3 کچی کھالوں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئی، اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسعت کر دے۔ آپ دیکھیں کہ فارس اور روم کے لوگ جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے کتنی فراخی کر رکھی ہے اور کتنی خوب انہیں دنیا ملی ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، ایسی باتیں کرتے ہو؟ کیا تمہیں شک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی تمام لذتیں اسی دنیا کی زندگی میں ان کو دے دی گئی ہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے لیے استغفار فرمائیے۔ تو یہ تھا واقعہ ایلا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات تھیں سورۃ الاحزاب کی، وہ آپ نے آ کے ازواج مطہرات کو پیش کیں، اور انہوں نے سب نے اللہ اور اس کے رسول کو چنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ سب کی سب بہت ہی خاص الخاص خواتین تھیں، اور انہوں نے کچھ غلط بھی ایز سچ نہیں کیا تھا، لیکن وہ مقام، آپ سوچئے نا کہ مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونا، وہ اس مقام سے ذرا وہ چیز جو ہے وہ نیچے آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو عام نیک لوگوں کے لیے نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقرب لوگوں کے لیے برائیاں بن جاتی ہیں۔ یہی حال ان خواتین کا ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ سب اپنے گھروں کی شہزادیاں، اپنے گھروں کی بہت ناز و نام میں پلی ہوئی خواتین اور ینگ لڑکیاں، مڈل ایجڈ خواتین، ان سب نے اللہ اور اس کے رسول کو چنا، اور کسی کو کوئی سیکنڈ تھاٹ نہ آئی، اور باقی ساری زندگی کسی نے کوئی ایسا نہ کبھی مطالبہ کیا، نہ ایسی کبھی کوئی بات کی۔ پھر اسی کے ساتھ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے پہلے مسلمانوں کا ایک عظیم خیر خواہ نجاشی یہ وفات پا گئے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس حادثے کی اطلاع دی اسی دن، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ اطلاع دی، اور آپ جنازہ گاہ تشریف لے گئے اور نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اسے بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ کوئی دستور تو نہیں بنا لینا چاہیے، لیکن یا کوئی ایسا انسان کہ جو ایسی جگہ پہ رہتا ہو نان مسلم کنٹری میں کہ جہاں پر وہ مسلمان کوئی ہو ہی نہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھ سکے، اور یا ایسے کوئی لوگ کہ جنہوں نے دین کی بہت خدمت کی ہو اور ڈفرینٹ جگہوں پر پھر ان کے فیض حاصل کرنے والے لوگ موجود ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی بھی جا سکتی ہے، ورنہ یہ ایک ہی غائبانہ نماز جنازہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں پڑھی ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو سریہ مؤتہ ہوا تھا اس کا انجام کوئی رومی سلطنت کے لیے اچھا نہیں ہوا تھا، صرف 3000 مسلمان تھے، اور آگے ایک رومیوں کا جمع غفیر تھا جن کو مسلمانوں پر کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اور اس طرح جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر آ گئے تو رومیوں کو بڑی سخت اپنی شہرت خراب ہوتی اور ساکھ گرتی ہوئی محسوس ہوئی، اور ان کو تو یہ تھا کہ ہمارے جیسا طاقتور تو کوئی ہے ہی نہیں، اور لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور ادھر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ رومنز کو ہم مدینہ تک تو آنے ہی نہیں دیں گے، ہم ان کے علاقے میں جا کر ان سے لڑتے ہیں، مدینہ کی طرف وہ نہیں آئیں گے، اور اسی پس منظر میں غزوہ تبوک رونما ہوا تھا۔ تبوک جو ہے یہ ایک ہسٹورین ہے یاقوت ہموی، یہ نام کچھ آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے، ان کی کتاب ہے معجم البلدان، یعنی جو شہروں کے بارے میں ہے، کون سا شہر کہاں لوکیٹڈ ہے، اس کی جغرافی کیا ہے، اس کا انوائرمنٹ کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ کہتے ہیں کہ تبوک وادی قرا اور شام کے درمیان ایک جگہ ہے، اور اس کی تاریخ، یہ قدیم شہر ہے، اس کی تاریخ 500 سال قبل مسیح بیان کی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ حنین اور طائف سے واپس تشریف لائے ہیں، اور اب یہ سن 9 ہجری ہو چکی ہے۔ تو رجب 9 ہجری تک آپ مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہے، تقریباً 6 ماہ۔ پھر رجب سن 9 ہجری میں جمعرات کے دن آپ غزوہ تبوک کے لیے نکلے ہیں، اور آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اگر اور کوئی بیچ میں فیکٹر نہ ہوتا تو آپ جمعرات کے دن سفر پر روانہ ہونا پسند فرماتے تھے۔ تو یہ سیدنا کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جمعرات کے دن نکلے، اور آپ جمعرات کے روز سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ اس غزوہ کے کچھ اور نام بھی ہیں۔ ایک تو غزوہ تبوک، اس لیے کہ اس علاقے میں موجود پانی کے ایک چشمے کا نام تبوک تھا۔ دوسرا جیش العسرہ یا غزوۃ العسرہ، تنگی کا، کٹھن حالات کا غزوہ، کیونکہ مسلمانوں کے پاس لباس، خوراک، اسلحہ، سواریاں، ہر چیز کی قلت تھی، اور شدید گرم موسم تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، اور کسی کا دل نہیں تھا کہ اپنے اہل و عیال میں سے اور اپنے مال و متاع میں سے نکلے، لہٰذا یہ غزوہ غزوہ اسرہ کے نام سے بھی معروف ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام قرآن میں یہ فرمایا ہے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، کہ یقیناً اللہ نے نبی اور ان مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی۔ اور یہ اتنا سخت ایک ایکسپیڈیشن تھی، اور اتنا سخت ایک یہ معرکہ تھا کہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک معمول تھا کہ کسی بھی غزوے کے لیے جاتے ہوئے آپ لشکر کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ تیاری ہوتی اور بعض اوقات اپوزٹ ڈائریکشن میں چل پڑتے، اور پھر اس کے بعد چلا جاتا وہاں پر جہاں کا ارادہ ہوتا۔ لیکن تبوک کے موقع پر بڑی وضاحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کون دشمن ہے، کدھر کا ہمارا ارادہ ہے، کس سے ہمارا ٹاکرا ہے، اور کیا ہمارے حالات ہیں، سب کو کلیئرلی پتہ تھا۔ تو کیونکہ اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ تھی، اور یہ کچھ جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ارجنٹ کیا ضرورت تھی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 خالد بن ولید کو غزوہ موتا بھی، اور یہ بھی کہ رومنز کا کچھ نہ کچھ ٹیسٹ دینا۔ اس میں خیر ایسا ٹیسٹ تو نہیں آیا، بہرحال موتا میں آیا تھا۔ اور دوسرے یہ کہ دس واز یٹ another ٹیسٹ، اہل ایمان کا ایک مزید اور امتحان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے منافقین اس قدر ایکسپوز ہوئے کہ اس کے بعد پھر وہ سر اٹھا ہی نہ سکے، وہ ایکسپوز ہوئے اور ان کی طاقت ٹوٹ گئی۔ اور پھر اس غزوہ کا نام فادحہ بھی ہے، فا الف ضاد ہا ہا۔ اسی طرح سورہ توبہ کا بھی ایک نام فادحہ کہا جاتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ ایکسپوز کرنے والی، منافقین کو ذلیل و رسوا کرنے والی، ان کے پول کھولنے والی۔ یہ غزوہ ان کے پول کھولنے والا تھا، اور وہ سورہ توبہ بھی ان کے پول کھولنے والی تھی۔ حسن البصری فرماتے ہیں یہ جیش العسرہ کے حوالے سے کہ مسلمانوں کو بڑے مشکل حالات کا سامنا تھا۔ ایک اونٹ پر کئی صحابہ باری باری سواری کرتے، کیڑا لگی ہوئی کھجوریں کھاتے، بد ذائقہ جو اور باسی چربی ان کا زاد راہ تھا۔ مٹھی بھر کھجوریں کئی افراد میں تقسیم ہوتی۔ جب بھوک کی شدت ستاتی تو ایک شخص کھجور کو چوستا، جب اس کا ذائقہ آنا شروع ہوتا تو دوسرے ساتھی کو دے دیتا، وہ بھی اسے چوس کر آگے بڑھا دیتا اور پانی کا گھونٹ پی کر گزارا کرتا۔ اس طرح وہ ساری جماعت باری باری کھجور چوس کر سفر جاری رکھتی، حتیٰ کہ کھجوریں ختم ہو گئیں اور صرف گٹلیاں باقی رہ گئیں۔ اور ان سچے ایمان اور پختہ یقین والے صحابہ کرام نے پھر بھی سفر اپنا جاری رکھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم شدید گرمی میں تبوک کے لیے نکلے، دوران سفر ایک جگہ پڑاؤ کیا، ہمیں سخت پیاس کے مارے زندگی ختم ہوتی محسوس ہوتی تھی۔
حتیٰ کہ ایک آدمی اپنا اونٹ ذبح کرتا، اس کے معدے کو نچوڑ کر پانی نکالتا اور اسے پی کر گزارا کرتا، اور کچھ اگر باقی بچ جاتا تو اسے اپنے جسم پہ ڈال لیتا تھا۔ خیر، مدینہ میں جب اعلان کر دیا گیا غزوہ تبوک کا تو مخلص مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ تیاری شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے پر جانا فرض عین قرار دے دیا۔ جو صحت مند ہے اس کے پاس سواری ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرعاً معذور ہیں اور سفری وسائل نہیں رکھتے، صرف وہ نہ آئیں تو کوئی بات نہیں، ورنہ ادروائز سب نے آنا ہے۔ اور اعلان کر دیا گیا کہ ہر مجاہد اپنی پوری تیاری کر لے، اور مکہ کے 9 مسلموں کو بھی آپ نے غزوے کی شمولیت میں دعوت دی، اور مختلف قبائل میں سفیر بھیجے آپ نے کہ کدھر کا ہمارا ارادہ ہے اور سب لوگ آ جائیں۔ اسی لیے تو 30,000 کی فوج اکٹھی ہو گئی تھی نا۔ اب یہاں پر ظاہر ہے مدینہ کی چھوٹی سی بستی اور اپنے اپنے بس ذریعہ معاش رکھنے والے کچھ صحابہ کرام، اور اتنا بڑا معرکہ، تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ ریزنگ کا بھی اعلان کیا۔ تو صحابہ کرام نے جو جتنا افورڈ کرتا تھا انہوں نے لا کر ڈھیر لگا دیے۔ ان میں کچھ جو واقعات ہیں ٹاپ پہ، پیک پر، ہمیشہ کی طرح ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جس شخص نے ہم پر کوئی احسان کیا ہم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے۔ بلا شبہ اس نے ہم پر جو احسان کیا اس کا بدلہ اسے قیامت کے روز اللہ ہی دے گا۔ مجھے کسی کے مال نے کبھی اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن خبردار تمہارا نبی اللہ کا خلیل ہے۔ اور آپ کے یہ محبت بھرے کلمات اور یہ اپریسیشن یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ انہوں نے عرض کی، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں اور میرا مال آپ ہی کے تو ہیں، میں خود بھی آپ کا ہوں اور میرا مال بھی آپ کا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر کی زبانی سنیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ سے یہ دلی تمنا تھی کہ کسی موقع پر تو ابو بکر سے آگے نکلوں، نیکی میں سبقت حاصل کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے پاس اتنا مال موجود تھا کہ مجھے خیال ہوا کہ میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ میں آدھا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور آدھا اپنے اہل خانہ کے حوالے کر دیا، اور میں نے سوچا کہ آج تو میں جیت ہی جاؤں گا، اور اگر میں آج نہ جیت سکا تو پھر میں کبھی بھی نہیں جیت سکوں گا۔ اور جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور معلوم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو پہلے ہی اپنا حصہ پیش کر چکے ہیں، اور رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، تو میں نے عرض کی اتنا ہی مال جتنا لے کے آیا ہوں۔ تو آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے پوچھا تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی ان کی محبت اور الفت۔ اور یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، لا اسابقک الی شیء ابدا، میں آج کے بعد کسی معاملے میں آپ سے مقابلہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں جیت ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا ہیلدی کمپٹیشن ہے، اپریسیشن بھی ہے، ایکنالجمنٹ بھی ہے ان کی سپیریورٹی کی، ان کی نیکی کی، اور خواہش بھی ہے کہ ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ بہت ہیلدی ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن یہی چیز بڑی تھن لائن کے ساتھ حسد میں اگر تبدیل ہو جائے تو یہ اپنے آپ کو بھی نقصان دیتی ہے، اور بعض اوقات محسود کو، جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو بھی نقصان دیتی ہے۔ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ابن اسحاق جو اولین ہسٹورین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اتنی عظیم رقم خرچ کی کہ کوئی اور صحابی اتنی رقم خرچ نہ کر سکا۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی کہ میں 1/3 جو فوج ہے اس کی ہر چیز، یہاں تک کہ اس کی سواری، اس کے جوتوں کا تسمہ، اس کے مشکیزے کو بند کرنے والی ڈور، وہ بھی میں ہی دوں گا۔ اور اسی طرح سے قتادہ فرماتے ہیں
کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جیش اسرا کی تیاری کے لیے 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے پیش کیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسی طرح کے سارے جو ایک سخاوت ہے اس کو دیکھ کر تو فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو شخص جیش اسرا کو ساز و سامان سے لیس کرے گا اسے جنت ملے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا عثمان 1000 اشرفیاں لے کر بھی حاضر ہوئے تھے تاکہ جیش اسرا کی تیاری میں اپنا حصہ پیش کریں، اور یہ اشرفیاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیں، اور آپ بڑی مسرت سے ان اشرفیوں کو اپنی جھولی میں اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، بے شک میں اس سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایک امیر صحابی تھے، اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس 8000 درہم ہیں، میں نے 4000 گھر والوں کے لیے رکھ لیے ہیں اور 4000 صدقے کے لیے حاضر ہیں۔ تو آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا کی کہ جو مال تم نے گھر والوں کے لیے رکھا ہے اور جو اللہ کی راہ میں دیا ہے اللہ سب میں برکت دے۔ پھر اسی طرح سے جو ذرا غریب صحابہ کرام تھے، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم بوجھ ڈھو ڈھو کر مزدوری کرتے اور مال کماتے اور پھر اس میں سے صدقہ کرتے۔ کھجوروں کی مزدوری ملتی، ہم اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اسی طرح ابو عقیل رضی اللہ عنہ رات بھر مزدوری کر کے 1 سا کھجوریں کما کر لائے اور اس میں سے آدھا سا کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں، اور آپ نے انتہائی خوشی کے ساتھ ان کو قبول کیا۔ منافقین کی طعنہ زنی کیا تھی اس موقع پر؟ مالدار صحابہ کو خزانے دیکھتے تو اپنی ذہنی بیماری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اور جب کوئی محنت کش صحابی مٹھی بھر خیرات لاتا تو اس پر طعنہ زنی کرتے کہ اس مال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، اور اس مال سے چلے ہیں یہ روم فتح کرنے۔ اور سورہ التوبہ میں اسی طرح کی ان کی باتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کھلے دل سے خیرات کرنے والے مومنوں پر اور ان کے صدقات کی بابت عیب جوئی کرتے ہیں، اور ان پر بھی جو اپنی تھوڑی سی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں رکھتے، تو وہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ایک اور بڑی ہی خوبصورت اور بڑی دل کو لگنے والی بات، علبہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو یہ صدقہ کرتے، اور انہیں اپنی تنگ دستی کا ظاہر ہے کہ ایک غم لگا ہوا تھا، تو یہ ایک رات اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے اور یہ روتے رہے، اور روتے روتے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ تو نے جہاد کا حکم دیا ہے، اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں تیرے رسول کا ساتھ دے سکوں، تیرے رسول کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں کہ وہ مجھے سواری دے دیں، تو میں اپنی جان، مال اور عزت پر ہونے والے ہر ظلم اور زیادتی کو معاف کر کے مسلمانوں پر صدقہ کرتا ہوں، تو اسی صدقے کو قبول کر لے۔ تیرے رسول نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، میرے پاس یہی ہے، یعنی مجھے جو مرضی کوئی کہہ لے، نہ میں نے برا منانا ہے، نہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا آج رات اپنی عزت کا صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ یہ سن کر کوئی بھی نہ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا، پھر کوئی نہ کھڑا ہوا، اور بالآخر علبہ بن زید رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ساری بات گوش گزار کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تمہارا صدقہ قبول ہونے والے صدقے میں لکھ لیا گیا ہے۔ پھر خواتین بھی کچھ پیچھے نہیں تھیں۔ سیدہ ام سنان بیان کرتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چادر بچھی ہوئی دیکھی،
مسلمان خواتین اس کپڑے پر اپنے ہار، چوڑیاں، پازیبیں، انگوٹھیاں، جھمکے اور دیگر زیورات ڈال رہی تھیں، اور اسی طرح وہ بھی اسلامی لشکر کی تیاری میں اپنا پورا کردار ادا کر رہی تھیں۔ اور ادھر منافقین بھی اپنا گھناؤنا کردار ادا کر رہے تھے۔ ایک یہودی کے گھر میں طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے بیٹھ کر۔ پختہ ایمان والے مجاہدوں کے ارادوں کو ڈاواڈول کرنے کے لیے منصوبہ سازی کی جا رہی تھی، ان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، انہیں ڈبل مائنڈڈ کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے مدینہ ہی میں کوششیں کی جا رہی تھیں، اور پھر اسی طرح سے خود بھی نہ جانے کے نت نئے بہانے لے کر آتے اور رخصت کی اجازت مانگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے۔ اس طرح تقریباً 90 کے قریب منافق جو ہے نا، انہوں نے مدینہ ہی میں رہنے کی اجازت مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر مال غنیمت آسانی سے مل جانا ہوتا اور سفر ذرا قریب کا ہوتا تو یہ منافق ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں آئے، کیونکہ اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو وہ تمہیں خرابی ہی میں ڈالتے اور تمہارے اندر فتنہ ہی کھڑا کرتے، اور فتنہ کھڑا کرنے کے لیے دوڑے پھرتے، یعنی تمہاری آرمی میں بھی ان کی ساری سرگرمیاں ہونی تھیں موریل ڈاؤن کرنے کی اور نیگیٹیوٹی پھیلانے کی۔ تو اچھا ہے نہیں آئے تو۔ پھر ایک منافقوں کا ایک بہت بڑا، ایک تو عبداللہ بن ابی تھا نا، اور دوسرے یہ جد یا جد بن قیس، یہ بھی بڑا ہی پکا اس سے منافق تھا۔ تو یہ اس کو جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے غزوہ کے لیے، تو کہنے لگا کہ مجھے تو معافی رکھیں اور نہ مجھے فتنے میں ڈالیں، اور میری قوم تو مجھ سے بخوبی واقف ہے کہ میں عورتوں پر مر مٹنے والا ہوں اور میں ان پہ فریفتہ ہو جاتا ہوں، کوئی اس میں تو میرا ثانی ہی نہیں، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھ کر بے تاب ہو جاؤں گا اور مجھ سے صبر نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں اجازت دے دی، رک جاؤ مت آؤ۔ پھر عبداللہ بن ابی، یہ بھی مسلمانوں کو جہاد سے باز رکھنے کی سر توڑ کوششیں خود بھی کر رہا تھا، اور انہی لوگوں کے جو بیٹے تھے وہ آگے سے راسخ العقیدہ مسلمان تھے، عبداللہ بن ابی کے بھی اور جد بن قیس کا بھی۔ پھر کچھ صحابہ تھے کہ جو بالکل بے وسیلہ، ان کے پاس نہ کوئی سواریاں تھیں۔ ان میں کچھ تھے مثلاً یامین بن عمیر بن کعب اور ابو لیلہ عبد الرحمن بن کعب، عبداللہ بن مغفل، یہ تینوں جو ہیں نا یہ زار و قطار رو رہے تھے۔ تو ایک صحابی جو ہیں وہ ان کے پاس سے گزرے اور انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ اتنے کیوں غمگین ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواریاں حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ کے پاس بھی سواریاں نہیں اور ہمارے اپنے پاس بھی نہیں ہیں، تو ہم اپنی تنگ دستی پر رو رہے ہیں۔ تو جو میں نے پہلے صحابی کا نام لیا تھا نا، یامین بن عمیر بن کعب، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ان تین کو روتے ہوئے دیکھا تھا، بعد والوں کو، ٹھیک ہے، میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ یامین بن عمیر بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو لیلہ عبد الرحمن بن کعب اور عبداللہ بن مغفل یہ دونوں زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں اتنا رو رہے ہو، کیوں غمگین ہو، کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور ہمیں سواریاں چاہیے تھیں تبوک جانے کے لیے، نہ ہمارے اپنے پاس ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اور ہم اپنی بے بسی پر رو رہے ہیں۔ تو یامین رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو سواری دی اور 2 سا کھجوریں بھی زاد راہ کے لیے دیں، تو یہ دونوں صحابی خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ اسی طرح سے عباس رضی اللہ عنہ نے بھی 2 صحابہ کو سواری اور زاد راہ مہیا کیا۔ اسی طرح اور بھی جس صحابی سے جو ہو سکا مخلص انسان سے اس نے وہ کیا۔ منافقین کا یہ حال تھا کہ اگر آپ خود نہیں بھی جا رہے تو آپ میں اتنا تو ہو ایک آنر اور اتنا تو ہو آپ کے اندر ایمان ایٹ لیسٹ کہ آپ کسی اور کو تیاری کروا دیں۔ امیر لوگ تھے یہ، تو کسی مجاہد کو تیاری ہی کروا دو اگر خود نہیں جا رہے، لیکن ایمان اس سے ثابت ہو جاتا نا، ایمان ہی تو ثابت نہیں ہوتا تھا ان کا، تو انہوں نے کسی اور کی تیاری بھی نہ کروا کے دی۔ پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ یہ اپنے یمن سے آئے ہوئے اشعری قبیلے کے لوگوں کے لیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواریاں مانگنے گئے تو ایک ہیومن نیچر کے تحت کسی بات پر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے، تو آپ نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا واللہ لا احملکم علی شیء، اللہ کی قسم میں تمہیں کسی سواری پر نہیں چڑھاؤں گا، میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا۔ پھر بعد میں ابو موسیٰ اشعری چلے گئے اپنے ساتھیوں کے پاس، تو میں نے ان کو جا کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سواریاں دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نے پکارا کہ اے عبداللہ بن قیس، میں بلال کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، فوراً پہنچو۔ خیر میں پہنچا تو 6 تیار اونٹوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور کہا کہ ان کو لے جاؤ، ان 2 کو لے جاؤ، ان 2 کو لے جاؤ، ان 2 کو لے جاؤ۔ اور آپ نے یہ 6 اونٹ اسی وقت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے خریدے تھے، اور آپ نے مزید فرمایا کہ ان اونٹوں کو اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے یا فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ اونٹ تمہیں سواری کے لیے دیے ہیں، لہٰذا ان پر سوار ہو جاؤ۔ تو میں ان اونٹوں کو لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری سواری کے لیے یہ اونٹ دیے ہیں، لیکن میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم لوگوں میں سے کچھ میرے ساتھ چلیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ گفتگو ہے کہ پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ میں نہیں دوں گا اور پھر آپ نے دے دیے، تو تم لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہ بات جائے کہ میں نے تم لوگوں کو کوئی اپنی طرف سے بات کہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تھی۔ تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں سچا سمجھتے ہیں، اور لیکن یہ ابو موسیٰ جو ہیں یہ چند لوگوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ ساری بات ہوئی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تھا اور پھر آپ نے دے دیے اونٹ، تو یعنی انہوں نے ابو موسیٰ کی تصدیق کی، تو پھر ان کو ذرا تسلی ہوئی۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ ان کو بھی ایک فکر ہوئی اشعری صحابہ کو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قسم تو یاد ہی نہیں دلائی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم یاد نہ ہو اور ہمارے لیے یہ باعث برکت ہی نہ بنے اونٹ۔ تو یہ فوراً واپس گئے۔ آپ دیکھیے ذرا سچی خیر خواہی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی قسم بھول گئے ہیں کہ آپ نے تو قسم کھا کے کہا تھا کہ آپ ہمیں سواریاں نہیں دیں گے، تو ہم اب ان سواریوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا واقعی میں نے تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کیا، بلکہ یہ سواریاں تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کی قسم تم اس پر یقین رکھو کہ انشاءاللہ جب بھی میں کوئی قسم کھاؤں پھر مجھ پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ بہتر اور مناسب طرز عمل کیا ہے تو میں پھر وہی کر لیتا ہوں جو بہتر ہو اور قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ اور پیچھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا محمد بن مسلمہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو فیملی ہے ان کے لیے پیچھے چھوڑا، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی خبرگیری کے لیے پیچھے چھوڑا، کیونکہ ایک لمبا سفر تھا اور بہت زیادہ دن لگ سکتے تھے، تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑا۔ اب جب منافقین نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے کام بالکل ٹھیک ٹھیک ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اب انہوں نے سوچا کہ اب کوئی اور زہریلی بات کی جائے، تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا تو انہوں نے ان پر طعنے کرنے شروع کر دیے، اور آپ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہی نہیں کرتے، اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ کو یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ تو حضرت علی کے لیے ظاہر ہے یہ بڑا تکلیف دہ تھا، تو انہوں نے اپنا اسلحہ سنبھالا اور کچھ ہی دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں اور منافق مجھ پہ طنز کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو وہ لازوال جملہ فرمایا تھا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور اس طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجا اور وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے واپس مدینہ آ گئے۔
اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے، اور 10,000 کے قریب گھوڑے تھے، اور اونٹ بھی اتنے تھے کہ صحابہ باری باری سواری کرتے تھے۔ اب ان میں منافقین تو پیچھے رہ گئے، اور کچھ منافق ساتھ بھی گئے جنہوں نے سارا راستہ کچھ نہ کچھ انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی، جو کہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 3 راسخ العقیدہ مخلص مسلمان بھی پیچھے رہ گئے۔ اچھا، اب یہ شروع میں 3 سے زیادہ تھے، ٹھیک ہے؟ شروع میں یہ کون کون تھے؟ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، ابو ذر غفاری اور ابو خیثمہ۔ اب ہم انشاءاللہ آگے نیکسٹ ٹائم ان کا تذکرہ پڑھیں گے کہ کون کون پھر جا ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کون پیچھے رہ گیا، اور پیچھے رہنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔